السلام علیکم جی. اویس جعفری آفیشیل میں آپ کا کہتا ہوں خوش آمدید. تاریخ ہے 9 دسمبر. ایم کے ایم جو لنڈن ہے یا ایم کے پاکستان جو ہے وہ آج اپنے شہیدوں کا دن منا رہی تھی. اس کے حوالے سے ہوئی ڈیولپمنٹ خبریں مجھے آپ کو دینی تھی سرگودا کے اس بازار سے بھی جہاں اسٹال لگانے پر پیسے نہ دینے پر, صرف اسٹال کے جو پیسے نہ دینے پر ایک خاتون کو آگ لگائی گئی. اور خبر مجھے یہ بھی دینی تھی کہ معاشرہ مردوں کا ہے یا خواتین کا, اور اگر خواتین کا نہیں ہے تو پھر خواتین کی جانب سے مردوں کو بلیک میل کرنے اور مردوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جایا جا رہا ہے فیصل آباد کی ڈرامے باز خواتین. خبر مجھے یہ بھی دینی تھی کہ جس لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے سعودی شاہی خاندان کے باوفا وفادار سابقہ گارڈ نے کوشش کی یا اس کے اوپر الزام لگا ایک سعودی صحافی کو جو ترکی میں قتل کیا گیا, اس کے حوالے سے مجھے خبر دینی تھی کہ وہ گرفتار تو ہوا لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں ساری خبریں آپ تک پہنچا پاؤں گا کیونکہ اس وقت معاملہ ہے کراچی کا, اور کراچی کی خبر ہی آپ کو سب سے پہلے دے دیتا ہوں. لیکن اس کا جو دوسرا پارٹ ہوگا اس کے اندر باقی کی میں 3 خبریں ضرور شامل کروں گا. جناب 9 تاریخ کو ہوا کیا, پچھلی گزشتہ ویڈیو آپ نے دیکھی اور صحافی کا ایک کام ہے کہ وہ آپ کے سامنے تمام حقائق لا کے رکھ دے, نہ اس طرف اور نہ اس طرف. کسی کی بھی جو ہے نا وہ طرفداری جو ہے نا وہ صحافت کے اندر جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, اور یہی امر رہا ہے. زبان یا تعلقات یا آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, کیوں کہاں کب کیسے جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جو حالات ہوتے ہیں اس کی رپورٹنگ کرنا جو ہے وہ ایک ایمانداری بھی ہے, کیونکہ یہ پیشہ شاید آپ کہہ لیں کہ ایک معتبر پیشہ ہے اور صحافت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. تو تنقید کیجئے لیکن اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے کہ معاملات ایک طرف نہیں دونوں طرف ہوتے ہیں, اور آپ کے آگے پیچھے چاروں طرف کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر طرف کے پوائنٹ آف ویو جو ہوتے ہیں وہ جمع کر کے ہی کوئی خبر دی جاتی ہے. میں نے اپنی سابقہ پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھے باڈی لینگویج ایسی نہیں دکھائی دے رہی کہ آپ جو ہیں وہ ان افواہوں پر جو ہے کوئی خبر کو گڑھ لیجئے کہ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. خبر اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے یہ بھی دی تھی کہ جو بھی ہوگا 9 تاریخ کے بعد ہوگا, اور کل رات کی ویڈیو میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ کہاں کیا کب کیسے کون خوش ہے یہ آپ کو کل پتہ چل جائے گا. تو اب یہ کسی کا تجزیہ یا کسی کی غلطی نہیں ہو سکتی کہ خوشی کے شادیانے کہاں بج رہے ہیں اور غم کہاں پر ہے, جو ہے وہ دونوں یہیں پر ہو رہا ہے. سیدھے چلتا ہوں خبر کی جانب. اندر کی سٹوری یہ ہے کہ 9-0 جانے والے راستے بند تھے, جی بالکل بند تھے, اور 9-0 جانے کی کوشش کرنے کے لیے کچھ لوگ جمع ہوئے یا نہیں ہوئے, جی ہوئے, بالکل ہوئے, لیکن بہت کم تعداد میں. اب جو اصل خبر ہے وہی خبر رہے گی. اچھا جناب, عائشہ منزل سے ایک راستہ جا رہا ہے عزیز آباد کی جانب, ایک راستہ جا رہا ہے گلشن اقبال 13D سے عزیز آباد کی جانب, ایک راستہ آ رہا ہے حسین آباد سے, اور یہ راستہ بھی جو ہے وہ علی آباد کے مقام سے جہاں ایک مشہور امراض قلب کا اسپتال بھی موجود ہے پرائیویٹ تبا ہارٹ, وہاں سے وہ راستہ بھی بند تھا. اچھا جی, ایک راستہ آ رہا ہے عزیز آباد کی ان گلیوں سے ہوتا ہوا جس کو آپ کہتے تھے عزیز آباد نمبر 3 یا عزیز آباد نمبر 4 کا ٹریک, جو حسین آباد کا سروس روڈ کہلاتا تھا گلشن اقبال کو لنک کرنے کے لیے, وہ راستہ بھی آپ کو ملا بند. ایک راستہ جو بہت مشہور خان لیاقت علی خان چوک مکہ چوک کے حوالے سے جو دستگیر سے آتا ہے اور سیدھا مکہ چوک ہوتا ہوا ایم کے مرکزیہ یوم شہداء کے حوالے سے جہاں تقریب ہوتی ہے یادگار شہداء جنہ گراؤنڈ میں جو واقع ہے وہاں سیدھا جاتا ہے, وہ راستہ بھی بند تھا. خبر میں کوئی دو رائے نہیں, عین صداقت کے یہ سارے راستے بند کیے گئے. پولیس کی ناکہ بندی تقریباً دوپہر کے 2 بجے 1:30 بجے تک کسی حد تک کمزور تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی کی, بسیں کھڑی کی گئی. لیکن دوسری طرف خبر یہ بھی ہے کہ پولیس کی ناکہ بندی اس لیے بھی پچھلے سال کے اور اس کے پچھلے سال کے نسبت تھوڑی سی کمزور دکھائی دی, کیونکہ عائشہ منزل جو ہے نا, جو عائشہ منزل کے دونوں ٹریک ہیں, مین شارع پاکستان کا جو لنک روڈ ہے جو گلشن کو لنک کرتا ہے, اس ٹریک کے اوپر جو ہے نا وہ پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں دیکھا گیا کہ وہاں کاروبار بھی جو ہے وہ معطل ہی رہتا تھا, بلکہ 8 دسمبر کی رات سے معطل رہتا تھا. لیکن اس بار اچھی بات یہ رہی کہ کسی نے کوئی کاروبار بند نہیں کروایا, بلکہ کاروبار اپنی روٹین کے مطابق جو ہے وہ باہر رہا. البتہ گلیاں ضرور بند ہوئی, اور جو اس سے پہلے میں نے آپ کو جتنے علاقے بتائے ہیں وہ سارے گلیاں اور جو چھوٹی سڑک جو جا رہے تھے اس مقام کی جانب یادگار شہداء کی جانب وہ بلاک رہے. ٹھیک ہے,
تو یہ تھی خبر، اور خبر خبر ہوتی ہے، اور خبر میں نے آپ کو دی. آ جائیے اب دوسری خبر کی جانب. کال تھی جو میں نے آپ کو کل بھی شاید اپنی ویڈیو میں بتایا کہ حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہروں کے نام لے لے کے کہا گیا کہ وہاں سے بھی جو ہے وہ کارکنان پہنچیں گے، اور کراچی والوں کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ کارکنان پہنچیں گے. دیکھیے کال تو ایک بڑی تھی. کراچی میں رہنے والا اس بات کو بہت اچھی طرح سے جان سکتا ہے کہ کراچی ایک بہت بڑی آبادی والا شہر ہے. تو یہاں پہ ایک چھوٹے سے ایونٹ کے لیے بھی اگر 2-4-5 ہزار لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ ایک بڑا مجمع جو ہے نا، وہ ایک سڑک کے اوپر کا 4-5 ہزار لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں تو بڑا مجمع ہی کہلاتا ہے نا. لیکن خبر خبر ہوتی ہے، اور خبر اصل یہی ہے کہ عائشہ منزل جہاں کی کال دی گئی تھی، عائشہ منزل کے علاوہ حسین آباد یا خان لیاقت علی خان مکہ چوک کے اطراف دستگیر یا پھر یاسین آباد والے کسی ٹریک پہ یہ 2-3-4 ہزار کا مجمع بھی موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، ٹو بی کلیئر یہ مجمع موجود نہیں تھا. اچھا اب میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ کارکنان نے جو ہے وہ یادگاہ شہدا جانے کی کوشش کی یا ان کے مرکز کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، تو یہ بھی خبر ہے. اور یہ خبر اس حوالے سے ہے کہ ایک اور راستہ جو ہے وہ آتا ہے جہاں ہمارے آخان کے جو آخانی بھائیوں کے جو فلیٹس ہیں وہاں سے ایک راستہ نکل کے جنا گراؤنڈ کے عقب سے آتا ہے وہ راستہ. تو جو کراچی میں رہتا ہے وہ باخوبی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. وہاں سے چند خواتین نے نکل کے نعرے بازی کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہیں بنی، کوئی بہت بڑی خبر نہیں بنی. نہ ان کو کسی نے روکا، نہ ان کے اوپر کسی نے کوئی جو ہے وہ ان کو واپس بھیجنے کی کوشش کی. وہ آئیں اور کوئی بڑا رسپانس تھا بھی نہیں اور واپس چلے گئیں. تو یہ ہوا 9 تاریخ کو. اب میں آپ کو مسلسل یہ اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا تھا کہ جو 9 تاریخ کو ہوگا وہ کراچی کی سیاست میں بہت زیادہ معنی رکھے گا. لیکن میں نے آپ کو جب یہ بھی بات کہی تھی کہ ایک باڈی لینگویج مجھے بتا رہی تھی پچھلے ہیلو والے خطاب کے اندر کہ یار معاملات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں اور معاملات جو ہے نا کوئی سیٹلمنٹ کی طرف نہیں ہے، یا جو افواہیں ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، میں اپنی اس بات پہ آج بھی قائم ہوں. کیوں میں کہہ رہا تھا؟ دیکھیے جی، ایم کیو ایم کے جو بانی ہے، اب خبر ہے تو خبر تو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی نا، اور خبر تو آپ کو سننی پڑے گی. تو یہ آپ جج نہیں کر سکتے کہ کس کی ہمدردی کس کے ساتھ اور کس کی ہمدردی کس کے ساتھ نہیں ہوتی. میرا کام ہے آپ کو حقائق دینا، صبح میں دے رہا ہوں. باڈی لینگویج جو ہے نا، انسان کی باڈی لینگویج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس وقت میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں آپ کو دیکھنے کے بجائے آگے پیچھے دیکھ کے بات کروں اور کبھی نہ کروں اور کبھی کروں، تو پھر آپ کیا یہ ویڈیو دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے نا. ایگزیکٹلی باڈی لینگویج ایک صحافی کی نظروں میں جو ہے نا وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. متحدہ کے جو بانی ہیں ان کا جو آخری خطاب ہوا ہے جو نسلہ ٹاور کے حوالے سے انہوں نے کیا، اس کتاب کے اندر دیکھیے بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے جوڈیشلی کے حوالے سے نا. تو اب متحدہ کے بانی کی جو تقاریر پر پابندی تھی نا، وہ بھی غالباً لاہور ہائی کورٹ سے لگائی. دیکھیں سوال تو اپنی جگہ موجود ہے نا کہ اگر یہ افواہیں کہیں کس افواہوں میں 1% کی صداقت ہوتی تو کیا جوڈیشری کے حوالے سے یہ سخت موقف رہتا کہ جبکہ ان کو شاید ذرائع ابلاغ پہ دوبارہ آنے کے لیے ہی عدالت سے بھی رجوع کرنا پڑتا. تو دیکھیے سمجھنے والی بات ہے. اسی باڈی لینگویج کو بیس بنا کے میں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ کسی سے کوئی بات چیت جاری ہے، کوئی معاملات ہے. اس کے بعد لال قلعہ کی دیواروں کے ساتھ جو ہوا اور کسی نے اون بھی نہیں کیا تو وہ بھی ایک بات تھی. میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اس کے اوپر، اور میں نے ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ مجھے کسی کا کوئی خوف تھا، یا میں نے ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کیونکہ ایک اسٹیمپ آپ لوگ کیوں لگا دیتے نا مسلسل کامنٹس میں اور دیگر معاملات پہ کہ شاید میں جو ہوں وہ کوئی خلاف بات کر رہا ہوں. نہیں یار، میں خبر دے رہا ہوں. خبر دینا میرا کام ہے، میں خبر دے رہا ہوں. میں ولاگ بنا رہا ہوں، میں خبر دے رہا ہوں اور صحافت کے حوالے سے دے رہا ہوں. اینی ویز لال قلعہ کی دیواریں گری، اور لال قلعہ کی دیواریں گرنے کے بعد 9 تاریخ بھی آئی، اور 9 تاریخ کو جو ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے تھا، اور وہ 9 تاریخ بھی آج رخصت ہو رہی ہے اور تقریباً ہو گئی. جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ 10 دسمبر میں داخل ہو جائیں گے. اب آ جائیے سیدھے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب. جو میں نے کہا کہ خوشیوں کی شادیاں نے کہاں بدلے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں خبر دی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیپ ڈاؤن ہو رہی ہے اور ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ ایک اسٹیپ ڈاؤن ہوگی. ایم کیو ایم پاکستان کو بھی انتظار تھا آج 9 تاریخ گزر جانے کا، سو گزر گئی. ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے ایک ہی خبر دوں گا، سیدھی خبر دوں گا اور کھری خبر دوں گا. ایم کیو ایم پاکستان کے بہت اچھے اور سینئر ہمارے دوست آف دی ریکارڈ ان سے گفتگو ہوئی. میں نے صرف ایک سوال کیا. سوال میرا یہ تھا کہ
حکومت سے باہر آئیں گے یا نہیں؟ جواب سمپل سا ان کا جواب یہ تھا کہ آ جاتے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کا بلدیاتی بل، سمجھ آپ خود ہیں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔